السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ حکومت کے لیے آئینی ترمیم یا درد سر؟ حکومت مسلسل کوشاں ہے کہ کسی بھی طرح آئینی ترامیم جو 50 سے زائد ہیں انہیں اسمبلی میں پیش کر کے اور انہیں کامیاب بھی کرا لیں اور منوا بھی لیں، لیکن حکومت کے بعد 2/3 اکثریت موجود نہیں ہے، اس لیے مولانا کے در پر بارہا حاضری دے چکے، لیکن نون لیگ سے زیادہ پیپلز پارٹی سرگرم ہے، خاص طور پر آئینی عدالت کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں مختلف جگہوں پر جا رہے ہیں، خاص طور پر وکلا سے خطاب بھی کر رہے ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے، اور آئینی ترمیم کے حوالے سے آج ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے کے لیے پی ٹی آئی وفد وہاں پہنچا، بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہیں وہ اور دیگر لوگ موجود تھے، اس کے اندرونی کہانی بھی سنائیں گے کہ کیا وہاں فیصلہ ہوا ہے خاص طور پر آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور یہ بھی ہم بات کریں گے کہ مریم نواز اور گورنر پنجاب ان دونوں آمنے سامنے کیوں آ گئے ہیں، کیا ایسا مسئلہ ہوا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف بیانات داغ رہے ہیں۔ انٹرنیشنلی خبر بڑی اہم ہے، لبنان اسرائیل جنگ روکنے کے لیے عالمی قوتیں سرگرم ہو گئی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ میرے معزز مہمان موجود ہیں، نوید زبری صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، دانشور ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا۔ انیس منصوری صاحب معروف صحافی تجزیہ کار، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سر سب سے پہلے آغاز یہیں سے کرتے ہیں کہ آئینی ترمیم جو ہے حکومت کے لیے دردسر بنی ہوئی ہے، اور اب کہا جا رہا ہے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا، اور آئینی ترمیم کا جو مسودہ جس کے بارے میں بہت زیادہ کرٹیسائز کیا ہے حکومت کو، اب وہ تقریباً تمام لوگوں کو مل بھی چکا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ابھی بھی ابہام ہیں، مبہم ہیں، اور اس حوالے سے اب حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جب ہم پیش کریں گے تو نمبرز جو ہیں وہ ہم پورے کر چکے ہیں، گو کہ مولانا صاحب نے اب تک حامی نہیں بھری ہے۔ سر، یہ آئینی ترمیم کا مسودہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو گیا، اور جس کی وجہ سے حکومت پہ بڑا کرٹیسائز کیا گیا ہے، لیکن اصل بات تو پھر وہی تھی نواز زبری صاحب کہ نمبر آف گیم کا مسئلہ تھا۔ یہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جس طریقے سے انہوں نے کوشش کی تھی ترمیم کرنے کی، وہ اس طرح ہوتی نہیں ہے ترمیم، اس لیے ہو ہی نہیں پائی، بند دروازوں کے پیچھے رات کے اندھیرے میں۔ ہاں دیکھیں، جب بھی ترمیم ہوئی ہے کنسنسس کر کے ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنی لاکھ کوشش کی، سب نے دیکھا، ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، لیکن وہ نہیں ہو پائی۔ اس کے بعد ایک بریک دیا گیا، آئین مسودہ جو پہلے کسی کو نہیں دکھایا گیا تھا، خود نون لیگ کے بڑے بڑے رہنماؤں کے پاس نہیں تھا، اب وہ سب کو دیا گیا اور سب کو بولا گیا اس میں آپ کو جو چیز پسند نہیں ہے آپ اس میں سے کر کے اپنا بنوائیں۔ تو یہ بات مولانا صاحب نے بھی بولی اپنی پریس کانفرنس میں، بلاول صاحب نے بھی بولی، پھر سب کے اپنے اپنے لیگل لوگوں نے اس کو اپنے طور پہ ترمیم کو لکھا، اور اب جب بھی ہوگی اس کے لیے کمیٹی بھی بنا دی گئی تھی۔ جی جی، اب جب بھی ہوگی، اگر یہ ہوئی ترمیم، یہ شکل میں تو ہوگی نہیں جتنی تھی، یہ 55 میں سے آدھی رہ جائیں گی، اور جب یہ ہوں گی تو پھر کنسنسس کے ساتھ ہی ہوں گی، اس کے علاوہ نمبر گیمز ہیں ہی نہیں۔ آپ کچھ بھی کر لیں، ایسا ڈیڈ لاک لگا دیا ہے سپریم کورٹ نے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتی بغیر کنسنسس کے۔ اگر کنسنسس ہو گیا، دیکھیں ایک دو چار چیزوں پہ ہو جائے گا، جیسے آئینی عدالتیں ہیں اس پہ ہو جائے گا، مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ ایگری ہو گئی ہیں اس میں ہو جائیں گی، لیکن اس طرح نہیں ہوں گی جس طرح یہ چاہ رہے ہیں۔ آپ کا تجزیہ کیا ہے آئینی عدالتوں کے حوالے سے، کہ مناسب اقدام ہے یہ آئینی عدالتیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان سب سے بڑی عدالت ہے، اس کے اوپر دوسری عدالت کا کیا تعلق ہے بنانے کا؟ دیکھیں، یہ کوئی پہلے دنیا کا ملک نہیں ہے پاکستان جہاں ہو رہا، دنیا کے بیشتر جمہوری ملک ہیں ان میں آئینی عدالتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ عدالتیں جو ہیں آئینی نہیں سمجھتے یہ سپریم کورٹ کی ہے، یہ ہے آئینی عدالت کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آئینی ہے وہ غیر آئینی ہے، وہ صرف آئینی کیس سنیں گے جس کا تعلق آئین پہ وہ ہوگا۔ آئینی مقدمات ہوتے ہیں، وہ مقدمات جو پاکستان کے تحت ہی ہوتے ہیں، وہ مقدمات جو کسی مرڈر کیس کے ہوں گے، کسی جائیداد کیس کے سپریم کورٹ میں کسی نے چیلنج کیے وہ ہوں گے، کرمنل کیسز ہوں گے، وہ نہیں سنے گی۔ کرمنل کیسز کی اپیلیں صرف آتی ہیں، کیسز کہاں آتے ہیں؟ دیکھیں وہ کتنے پینڈنگ، وہ تو ہائی کورٹ میں ہو چکا ہوتا ہے، کتنے پینڈنگ ہے ابھی سپریم کورٹ میں، آپ کو ہزاروں کی تعداد میں ہے، ہزاروں کی تعداد میں پینڈنگ ہے، کیونکہ وہ سارا وقت آئینی اس میں لگے رہتے ہیں۔ لوور کورٹس میں لاکھوں کی تعداد میں ہے، اور جتنا نہیں چیزیں ہیں اتنا ہی زیادہ ہیں، تو وہ جو اوپر آتے آتے بھائی اوپر سے انصاف ملے گا ادھر۔ وہ آئینی عدالت کا مطلب میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس میں خالی آئین کے تحت جو کیسز آئیں گے جو لانگ اور بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جو باقی سارے سے پوچھ ڈال کے اس کو سن لیا جاتا ہے، تو وہ عدالت سن رہی ہوگی، یہ عدالت اپنا کام کر رہی ہوگی۔ انیس منصوری صاحب، یہ آئینی عدالت بہت زیادہ نون لیگ تو بالکل اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ توجہ ہے ان کی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور جبکہ پیپلز پارٹی نے اپنے منشور میں بھی رکھا ہوا ہے اس کو،
وہ بہت زیادہ اس پر بات کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی, بلاول بھٹو آئینی عدالت کی وجہ سے سبھی کو قائل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اندر کی خبر بتائیے آپ کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کیوں آئینی عدالت کی بار بار بات کر رہے ہیں؟ ایسا کیا ہے جو آئینی عدالت میں لے جانا چاہتے ہیں وہ؟ بہت شکریہ علی. بلاول بھٹو زرداری صاحب لوگوں کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اس کا سب سے بڑا ثبوت تو ہمارے معصوم نوید بھائی ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں آئینی ترامیم پر جب میں اس کی دلیل دے رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بیسکلی یہ رہا ہے, تو ہمارے نوید بھائی کافی جذباتی اس میں نظر آ رہے تھے. تو ہمیں داد دینی چاہیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, تو کہ کچھ لوگ تو قائل ہو گئے ہیں. صحیح ہے, یہ بات تو کنفرمیشن ہو گئی ہے نا. اچھا اب آئیے کہ آپ نے سوال ایسا پوچھا ہے تو ظاہر ہے اس تو کی گردن نہیں لائیے, اگر آپ سمجھتے ہیں دلیل ہے آپ کے پاس دیکھیں تو میں کہیے. بولوں گا بیچ میں, پھر بولیں گے آپ نے اتنے دلیل بول دیا, دلیل بول تو دیا, دیکھیں مطلب یہ ہے, بول تو دیا, ہم نے تو پورا میرے سنا. دوست یہ بھول گئے جب میں نے مخالفت کی تھی تو میں نے اس کے طریقہ کار پہ کی تھی. دوسرا اس میں جو 63A ہے اس کی تھی, اور کافی چیلنج ہو گیا ظاہر. آئینی عدالت کی تو کبھی بھی مخالفت کر ہی نہیں سکتا میں, وہ تو بہت ضروری ہے. ہم ٹھہرے رنچو لین کے لوگ, صحیح ہے, وہاں پر ایک محاورہ اکثر کہا جاتا ہے کہ یار وہ دوسرا ہاتھ آ گیا, صحیح ہے نا, تو وہ آپ کو سمجھ رہے نا. تو اب وہ ہاتھ, ہم بلاول والے ہاتھ کی بات نہیں کر رہے, صحیح ہے, وہ جو ہم ٹھہرے, اب ہم تو وہاں پر ایک ایسے ہی محاورے استعمال کیا کرتے تھے. خیر نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے, تو میں نے کہا کہ بھائی بلاول کی یہ تو کامیابی ہے کہ کم از کم وہ لوگوں کو, انورٹیڈ کوماس میں لوگ لگا رہا ہوں, ان لوگوں کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. ان لوگوں کو, ہاں, ان لوگوں کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ بھائی آئین بنایا ہم نے, 18ویں ترمیم ہم لے کر آئے, 19ویں, صحیح ہے, 19ویں ہم دباؤ میں لے کر آئے. اندازہ کیجیے پیپلز پارٹی کا چیئرمین کھڑا ہو کر وکلا سے کہہ رہا ہے کہ جی وہ چودھری صاحب کے دباؤ میں ہم 19ویں ترمیم لیا. سر حقیقت اگر بیان کی جائے تاریخ کو درست کرنے کے لیے تو کوئی غلط بات نہیں ہے. تو جمہوری جماعت کا لیڈر گھبرا کے کسی اور کی وجہ سے ترمیم لیا ہے, بعد میں پھر بتائیں گے یہ بھی آئینی ترمیم ہم کسی کے دباؤ میں لائے تھے. بہت ساری مجبوری نہیں, دیکھیں ٹائم کی بات ہوتی ہے نا, ابھی تو کوئی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں تو ڈکٹیٹر تو نہیں بیٹھا ہوا نا حکومت میں, مشرف تو نہیں ہے. اس وقت کون سا ڈکٹیٹر مشرف تھا جب چودھری اس کا, نہیں مشرف کہاں تھا سر, اب چودھری افتخار چودھری کی اتنا ڈر, یہی ڈر ہے اس کا مطلب ہے آپ کو جسٹس منصور علی شاہ سے آنے نہیں دینا چاہتے. اب میں وہی بات مکمل کر رہا تھا, دیکھیے جو آپ خبر کی طرف آ رہے تھے نا, میں اسی نقطے کی طرف آ رہا تھا نا. ان لوگوں قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ جناب 18ویں ترمیم ہم لائے, 19ویں ہم نہیں لاتے, اگر آپ دباؤ نہ ڈالتے تو ہم 19ویں بھی نہیں لے کر آتے. اچھا, اصل لوگ وہ تھے انورٹڈ کوما میں جو بتا رہے ہیں, انورٹڈ کوماس میں تو وہی عدالت ہیں, اور وہی ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں نا کہ جو اس وقت کی طاقت تھی. تو اب وہ قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ہم یہ مقدمہ آپ کا لڑ سکتے ہیں, اور یہ مقدمہ لڑ کر ہم عوامی سطح پر رایامہ ہموار کر سکتے ہیں, وہ اچھی بسیں چلا سکتے ہیں, اچھے سڑکیں بنا سکتے ہیں. لیکن اگر آئین پہ کوئی کام اور عوام کے لیے کوئی اگر بات کر سکتا ہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں. یہ ان کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے. جب یہ ان کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو اچھے لوگ قائل ہو جاتے ہیں. ہم تو ٹھہرے چھوٹے, ان کو قائل کر بھی لیا, ان کی بات مان بھی لی, کچھ فائدہ قائل ہے کہ نہیں آپ کے خیال میں؟ میں نے آئینی ترمیم کی سب سے پہلے حمایت کی تھی, آپ کو یاد ہوگا. آئینی ترمیم یا آئینی عدالت؟ آئینی عدالت کی جو ترامیم, آئینی عدالتوں پہ میں نے تو کھلے عام حمایت کی تھی نا. میں نے کہا تھا یہ ہونا چاہیے. میں یہ ٹائمنگ اہم نہیں ہے آئینی عدالتیں. دیکھیے میری بات, پی ڈی میں حکومت 18 ماہ کی آئی تھی, بنا لیتے اس وقت. دیکھیے اس وقت ضرورت نہیں تھی. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, جب 18ویں ترمیم آ رہی تھی, پیپلز پارٹی بھی 2008 سے 13 تک تھی نا. دیکھیے جب 18ویں ترمیم آ رہی تھی, نون لیگ آپ کے ساتھ تھی سر, شروع میں وزارتیں بھی لی تھیں. دیکھیں علی عام طور پر یاد نہیں آپ کو؟ پورا پھر بھی 2/3 نہیں تھی ملا. ٹھیک کیوں نہیں تھی, نون لیگ والے تو وزارتیں لے لی تھی انہوں نے. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ایونٹس تھی نا, عام طور پر کسی چیز کو کے پروسیجر کو تیز کر دیتے ہیں. کوئی بھی ایونٹ ہو, صحیح نا, جب ایونٹس ہوتے ہیں تو ظاہر چیزیں تیز ہو جاتی ہیں. جب یہ ایونٹ تھا کہ مشرف کے ساتھ پی سی او ججز کے معاملات کو ختم کرنے کا سارا سلسلہ تھا, تو 18ویں ترمیم اس وقت طاقت کے ساتھ آئی. اس وقت بہت سارے لوگوں نے شور مچایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, لیکن وہ کی. تو ایونٹس عام طور پر کسی بھی چیز کو اگنیٹ کر دیتے ہیں, اس میں اسپیڈ بڑھا دیتے ہیں, اس عمل کو آگے بڑھا دیتے ہیں. یہ جو ترامیم آ رہی ہے, دیکھیے یہ جو
جس پر بڑا اعتراض ہو رہا ہے کہ جناب یہ 3 ججز کیوں بیٹھے. صحیح ہے, جو پروسیجر ہے آپ کا, اس کا سسٹم جو ہے پورا, اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے چیف جسٹس نے خود اپنی تمام اختیارات دیے نا, اپنے اختیارات دے دیے اور کہا کہ 3 لوگ ہوں گے, جو کہ بل پہلے پاس ہوا تھا اس کا فیصلہ دے کر انہوں نے اسے اپروول پر لے کر آ گئے. اب جب یہاں ججز کے درمیان سیاست ہو رہی ہے, ایک بڑا اہم کیس یہ تھا کہ بھائی تیسرا سینئر جج آنا چاہیے. صحیح, تیسرا سینئر جج آنا چاہیے. اب تیسرا سینئر جج نہ ہو تو کیا کریں, معاملہ پینڈنگ کا شکار. تو ظاہر ہے پک اینڈ چوز کا اتنا اختیار تو چیف جسٹس کے پاس ہونا چاہیے. صحیح امینڈمنٹس ہیں, میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا. دیکھیے ان اسمبلی کو, پارلیمنٹ کو آپ کیا کہیں گے جس کو متنازع, ظاہر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی فارم 47 پہ لوگ منتخب ہو کر آئے ہیں, ان کو حق نہیں پہنچتا اس طرح کی ترمیم کرنے کا, اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیے بھائی, جس زمانے میں ہم 1971 کے الیکشن کو پہلا الیکشن قرار دیتے ہیں, ہم 1960 والا جو الیکشن تھا 65 والا, اس میں ہم اس کو بھی الیکشن کو جس طرح سے ہوا فاطمہ جناح کے صاحب ہروایا گیا, جس طریقے سے 71 کا الیکشن ہوا, شیخ مجیب کے جو واقعات ہوتے ہیں ہم اس کو بھی اس طریقے سے کہتے ہیں. 1988 کے اور اس کے جو غیر جماعتی الیکشن ہوئے تھے, شفاف الیکشن 1970 کا الیکشن کوئی مانتے ہیں بھائی, جس میں بھٹو صاحب ہار گئے تھے. ہم نے نہیں مانے تھے نا, ہم نے یہی بھٹو صاحب ہار گئے تھے, سر علم ہے نا آپ کے, ہم نے نہیں مانے نا اس کو, ہم نے نہیں مانے, ظاہر صحیح نہیں ماننے کا نتیجہ. تو میں تو یہ کہتا ہوں بھائی, آج تک یہاں جتنے بھی الیکشن ہوئے وہ تمام کے تمام کنٹرولڈ ڈیموکریسی کی بہترین اگزامپل ہے, آپ مانیں یا نہ مانیں. اچھا جی, نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے, ہم بات کو آگے بڑھائیں, کہ آج بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے پی ٹی آئی وفد کی, مولانا فضل الرحمان صاحب سے وفد گیا, ان کے گھر فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی ہے, اور اب اس میں فیصلہ یہ ہوا کہ جی جو آئینی ترامیم ہے اس کا مسودہ مل کر تیار کریں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو کہا گیا تھا جی دونوں الگ الگ اب اپنا تیار کر لیں اور پھر میچ کریں گے ہم. ان سے آج بات ہوئی ہے اور یہ کہا ہے کہ جی ہم مشترکہ طور پر ایک مسودہ تیار کر لیتے ہیں. سر یہ ڈیولپمنٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ نوید زبیری صاحب, کہ اب مولانا صاحب پی ٹی آئی مل کر مسودہ تیار کر رہے ہیں ترامیم کا, اس کو پھر آگے جا کر پیش کریں گے؟ وہ دیکھیں یہ ان کا حق ہے, اگر وہ آپس میں بیٹھ کے کچھ نکات میں طے کر رہے ہیں اور اب اتنی محبتیں ان کی آپس میں بڑھ گئی ہیں, نفرتیں ختم ہو گئی ہیں, تو میں تو آگ لگانے والا کام نہیں کروں گا. نہیں میں بتاؤں گا کہ مولانا کو یہ کیا کہتے تھے یا مولانا کو کیا کہتے تھے. چلیں اچھی بات ہے, آگے بڑھنا چاہیے. نہیں, میں نے اس لیے پوچھا آپ سے کہ بلاول سے بھی تو وعدہ کیا ہوا کہ آپ اپنا تیار کر لیں, ہم اپنا تیار کر رہے ہیں. بات ہوئی تھی کہ وہ مسودہ آپس میں ایکسچینج کیا تھا, دونوں نے بولا ہم بھی اس میں دیکھتے ہیں جو چیزیں صحیح نہیں, اور ان کے ساتھ مل کے تیار کر رہے ہیں. پھر ہم دونوں بیٹھ جائیں گے مل کے اور اس میں سے کامن چیزیں نکالیں. بلاول صاحب مان جائیں گے, وہ مل کے تیار کر لیں گے. وہ جو کریں گے وہ جب سامنے بیٹھا ہوگا, یہ میرا پڑا ہوگا یہ ان کا پڑا ہوگا, تو ہم دونوں بیٹھ کے کنسنسس کریں گے نا اس میں کون کون سی چیزیں کامن ہے, سب سے پہلے تو وہ نکالی جاتی ہے. اور اس مسودے کو کہاں لے کے جائیں گے پھر؟ اور اس مسودے کو پھر اسمبلی میں لے کے جائیں گے. نون لیگ کو نہیں دکھائیں گے آپ؟ نون لیگ کے ساتھ بھی ہوگا نا, جو بلاول صاحب کر رہے ہیں تو نون لیگ بھی کر رہی, نون لیگ نے تو ایک دے دیا ان دونوں کو, اب اس پہ یہ لوگ چینج کر رہے ہیں. اب چینج کر کے بولیں گے یار یہ شک ہمیں منظور نہیں ہے, ان کو بھی نہیں ہے, اس میں ننگوں کے پورے نہیں ہو رہے, تو جتنی چیزیں کامن ہوں گی پہلے تو اس کو منا لیا جائے گا. اسی طریقے سے ہی ہوتا ہے, یہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ لیکن جو اصل ترامیم ہے جس پر سارا فساد ہے وہیں بات آ کے رک جائے گی, تو پھر کیسے منظوری ہوگی 2/3 اکثریت سے؟ وہ نہیں ہوگی, وہ اس میں سے نکل جائیں گے. آپ دیکھیے گا پیپلز پارٹی مان جائے گی. پیپلز پارٹی اگر مانے گی, بلاول صاحب نے کہا تھا مولانا صاحب کو میجورٹی نہیں کہ یہ ساری ترامیم ضروری ہیں, لیکن دیکھیں پیپلز پارٹی نے جس پہ سٹینڈ لیا ہوا ہے, مجبوری کا لفظ استعمال کیا تھا. پیپلز پارٹی نے جس چیز پہ سٹینڈ لیا ہوا ہے وہ ہے آئینی عدالتیں. اگر آئینی عدالتوں پہ مان جاتے ہیں سارے, تو پیپلز پارٹی کو باقی چیزوں میں دیکھنے کی کیا اس کو سوٹ کرتی ہے کیا نہیں سوٹ کرتی. وہ منصور شاہ سے کوئی خطرہ نہیں انہیں, منصور شاہ سے بولے مجھے کوئی خطرہ نہیں, ان کا اپنا بیان ریکارڈ پر ہے. منصور صاحب بات اتنی ہی سادہ ہے, نون لیگ کو خطرہ ہے, پیپلز پارٹی کو خطرہ نہیں. دیکھیے معاملہ صرف آئینی عدالتوں کا نہیں ہے, پہلی بات تو یہ. اب آپ کا سوال یہ تھا کہ تحریک انصاف والے گئے ہیں اور آئینی مسودہ مل کر تیار کرنے کی بات ہوئی ہے, تو انہوں نے یقینی طور پر یہ ان کو کہا کہ دیکھیے یہ 30 تاریخ آ رہی ہے, پھر آپ کی قیمت کم ہو جائے گی. اب پتہ نہیں انہوں نے کہا نہیں کہا ان کو, صحیح نا. تو اصل نقطہ یہی ہے, نقطہ یہ ہے کہ یہ جو قیمتیں کم ہو رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, پیٹرول ڈیزل کی, نہیں میں وقت کا کھیل ہوتا ہے نا, میں اس کی بات, آپ ڈیزل کی بات کر رہے ہیں, میں کہاں سے ڈیزل کی بات کر رہا ہوں, وہ تو ظاہر تحریک انصاف والوں کا کام ہے. دیکھیے یہ ماضی ہو گیا نا, اب تو وقت گزر گیا, اب تو رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح کے لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں. ہاں اب تو وقت گزر گیا نا. اب جب وقت گزر گیا ہے تو اب مولانا صاحب کی وہ حیثیت
नहीं रही जो कि पिछले एक हफ्ते पहले थी। नहीं, अब क्यों हैसियत नहीं रही? अब वोट कहाँ से आएंगे हुकूमत के पास? मैं बात कर रहा हूँ। हॉर्स राइडिंग होगी? अव्वल बात, पहली बात को हम ये ज़रा ध्यान में रख लें कि ये वक्त गुजर गया, अब उनकी कीमत कम हो रही है, तो ज़ाहिर है पीटीआई वालों ने कहा भाई कीमत कम हो रही है तो आओ साथ ही चलते हैं। अच्छा, मौलाना साहब के साथ सहाफ़ियों की 13 सहाफ़ियों की एक मुलाकात हुई है, उस मुलाकात से बहुत सारी ख़बरें निकली हैं, और अगर हम उन ख़बरों को अगर जांचने की कोशिश करें तो ये नज़र आता है कि मौलाना साहब दोनों तरफ अपना वज़न रख कर चलना चाहते हैं। ये बात बहुत वाज़ेह है। मौलाना साहब ये बात क्या आपके इल्म में है या खबर है आपके पास कि मौलाना साहब की ना मानने की वजह उनकी डिमांड्स थी या हसूली मौक़िफ़ था? देखिए भाई, ये सियासत है और सियासत में हमेशा बार्गेन होता है। तो बार्गेन कर रहे हैं वो? बिल्कुल बार्गेन। आप भी समझते हैं बार्गेन कर रहे थे? बार्गेन की जाती है हमेशा सियासत नहीं, का आपको तजिया आपका कि वजारतें मांग रहे थे या गवर्नरशिप मांग रहे थे? देखें, ये पहली बार नहीं थी, पहले भी करते रहे, हो सकता है अब ना कर रहे हो, लेकिन बार्गेन की जाती है। बार्गेन तो इस बार है नहीं, की जाती है। मैं आपको एक वाकया इस बार है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन बार्गेन की जाती है सियासत में, और पहले माजी में कई दफ़ा हो चुकी है। कौन सी जमात नहीं करती? एमक्यूएम नहीं करती क्या? हर छोटी जमात एमक्यूएम नहीं करती सम्राट, मैं से पूछ रहा हूँ क्या नहीं करती? हर छोटी करती है जमात एमक्यूएम। हाँ, नहीं, हर छोटी जमात सिर्फ करती है। आजकल करती है। देखें, हर छोटी जमात सिर्फ करती जिसके है। पास 20-22 एमएनए हो वो ये सर सवाल आखिर में ये सवाल है, तो आगे चल के करेंगे सवाल। बार्गेन की मैं आपसे जी बार्गेन हुकूमत मैं आपको की एक जाती वाकया है। सुनाता हूँ। जी जी मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते थे कि जनाब औरत की हुकूमत नहीं चाहिए, और उसके बाद उसी औरत की हुकूमत का हिस्सा बन गए। दूसरा दौर हुकूमत बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का। मुझे एक साहब वहाँ पीएम हाउस में मौजूद थे और उन्होंने ये वाकया सुनाया, और हुआ ये कि एक बार मौलाना साहब आए गुस्से में और कहा कि यार तो ये क्या बात हो गई, ये क्यों हो गई? मोहतरमा ने सुना, फिर मोहतरमा ने कहा क्या काम है, सही। उसके बाद एक काम हो गया। तो अब मतलब वो ये बिल्कुल सच्चा उसूल वाक़या आज है। भी वही है। ये बीबी ने बिल्कुल सुना, और सुनने के बाद ये जुमला कहा, जी क्या काम है, सही है। तो वो अदलिया का मामला चल रहा था, यूं चल रहा था, ये उस वक्त की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मौलाना ज़ाहिर कम उम्र थे, आप मैच्योर हो गए। बार्गेन होती है। बार्गेन होती है। और मैंने मोहतरमा का वाकया सुनाया ना, मैंने किसी का और का वाकया तो नहीं सुनाया, और मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इनके दरमियान का वाकया सुनाया। देखिए, मामला इसी तरीके से चलता रहता है। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि क्या पीटीआई और इस साथ चलेंगे, मौलाना अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मौलाना को मालूम है कि उन्हें किस हद तक आगे बढ़ना है और किस हद तक नहीं बढ़ना है। इस वक्त जो पीटीआई का रवैया है, और गुज़िश्ता 2-3 दिन से जिसमें शिद्दत आएगी, आपको नज़र आती हुई महसूस होगी, उससे ये वाज़ेह पैगाम आ रहा है कि पाकिस्तान की जो मुतल्लिका हल्के हैं और पाकिस्तान की जो अदालतें हैं और पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, वहाँ पर ये दबाव बढ़ाने के लिए जो कुछ भी 28 तारीख को करना चाहते हैं, इससे आपको बहुत वाज़ेह पैगाम मिल जाएगा कि अच्छा, दो चीज़ें हैं सर, इसमें दो चीज़ें। देखिए, एक तो पीटीआई ने पिंडी में जलसे से इनकार कर दिया, लेकिन एहतजाज वहाँ करेंगे। लेकिन एक ख़बर बड़ी अहम ये थी कि आज सहाफ़ियों जो गैर रस्मी जो गुफ्तगू हुई, इसमें खान साहब ने अब एक बार फिर कहा है कि 8 सितंबर जलसे के बाद ये वाज़ह हो चुका है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं हो सकती, बल्कि किसी से बात नहीं हो सकती। सर, इसको क्या कहेंगे आप कि दरवाजे उन्होंने बंद कर लिए हैं, जो बार बार लोग बात किया करते हैं। खान साहब पहले तो इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि इस्टेब्लिशमेंट से मैं बात करना चाहता हूँ, नुमाइंदा मुकर्रर कर दे, फिर कहा कि जी नहीं, फिर बात सियासी जमातों से करूँगा, फिर इस्टेब्लिशमेंट से करूँगा। अब उन्होंने कहा कि किसी से बात मैं करने को तैयार नहीं हूँ, अब एहतजाज करेंगे। लेकिन यही चीज़ जो है ना पीटीआई को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, मैच्योरिटी नहीं है उनमें। एक मैच्योर सियासतदान कभी भी नहीं, मैच्योरिटी नहीं है या डे टू डे सियासत को देखते हुए फैसले करना नहीं, अच्छी बात नहीं होती। डे टू डे अगर सियासत में आपने मुज़ाकरात के दरवाजे ही बंद कर दिए तो फिर आप क्या प्रोग्राम, ज़िंदगी भर जेल में रहेंगे या मिनिस्ट्री में नहीं आएंगे, या आप कोई क्या होगा, 5 साल इंतजार करेंगे। मुज़ाकरात तो करने पड़ेंगे आगे बढ़ने के लिए। आज उन्होंने बंद किए, आप कल देख लीजिएगा ये खोल देंगे कुछ दिनों बाद, फिर कोई कमेटी बना देंगे, फिर मुज़ाकरात होंगे। ये टाइम ज़ाया करने के अलावा और कुछ नहीं है। टाइम गेन कर रहे हैं वो, टाइम उनको गेन जाना कर है रहे हैं, नवंबर तक जाना है, और इंतजार में है शायद किसी के कि कहीं कोई इलेक्शन जीत जाए तो कोई ऊपर कहीं से इलेक्शन जीत उनको जाए, सपोर्ट मिल जाए तो वो ट्रम्प की हो बात जाए। कर रहे हैं। अगर खातून जीत गई तो अलग बात है। बस वो क्या कहेंगे आप? देखिए, बेसिकली हम इसको थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं। बार बार ये बात कही जा रही थी कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे, और ये बयानात सामने आ रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक जो कुछ गुफ्तगू हो रही थी। परसों जो इनके तर्जुमान है फवाद हसन साहब, रऊफ हसन साहब को हटा दिया ने, गया। जो इनके तर्जुमान है, उन्होंने ये बयान दिया कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंगेजमेंट चाहते हैं,
بالکل آج کی تردید کر دی نا خان صاحب نے. تو اسی کے جو انہوں نے کہا سوال خان پوچھا صاحب گیا نے جملہ استعمال کیا کہ رؤوف حسن کو غلط فہمی ہوئی ہے, اور تھوڑی دیر بعد ہم نے سنا کہ ان کو ہٹا دیا گیا ہے, ان کی جگہ شیخ وقاص اکرم کو انفارمیشن سیکرٹری. بہت بڑی غلطی کی ہے پی ٹی آئی نے. میں اسی طرف بات کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے جب یہ اسٹیٹمنٹ بیسکلی ان کا آیا کس لیے, وہ اس لیے آیا. اب کیوں آیا, اب اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر ہم ایک ذرا سی لوکل اگزامپل دے دیتے ہیں نا. اکثر وہ کہا جاتا ہے کہ جب کچھ لوگ پیسے دینے کے لیے کسی ہوٹل میں جاتے ہیں تو ایک صاحب ہمیشہ اپنا بٹوا رکھتے ہیں, بولتے ہیں میں دے رہا ہوں نا. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں دیں گے. بیسکلی ویسے ہی جو ہے وہ ہماری پی ٹی آئی سیاست میں ہوتا ہی ہے کہ عام طور پر جو کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے انکار کیا جاتا ہے. یعنی جہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ پلاٹ برائے فروخت نہیں ہے اور اس کے نیچے نمبر دے دیا جاتا ہے, مطلب یہ رابطہ کر لیں, جناب آپ اس سے رابطہ کر لیجیے. تو در حقیقت پاکستان کے جو نئے کچھ لوگ آئے ہیں عہدوں پر, ان کے لیے پیغام دیا ہے کہ جناب آپ کر لیں بات ہم سے, ہم راضی ہیں, ہم تو راضی ہیں, ہمیں کوئی انکار نہیں. نئے لوگ آئے ہیں لیکن پالیسی تو پرانے لوگوں والی رہے گی. دیکھیے پالیسی تو پرانی ہی رہے گی, لیکن معاملہ یہ ہے کہ چانس تو ہر ایک لگاتا ہے نا کہ یار چلیں. اچھا, کل جو ایک واقعہ پیش آیا تھوڑی سی بات ہم اس پر بھی کر لیں, کیونکہ بہت زیادہ ویڈیو وائرل کی گئی. وہ جان بوجھ کر ویڈیو تھی جناب, ایک بیکری پر پہنچے تھے عزت محترم چیف جسٹس آف پاکستان, ان کی وائف ساتھ تھیں اور غالباً بیٹی بھی ساتھ تھی. ایک بیکری پر پہنچے تھے, بیکری والے نے جس طرح ان کو جواب دیا تو اس ویڈیو کو فوراً ڈیجیٹل دہشت گردوں نے وائرل کر دیا اور بتایا کہ جی دیکھیے جی یہ اوقات ہے چیف جسٹس پاکستان کی. اس طرح کے جملے اس میں کسے گئے اور بتایا گیا اور ویڈیو وائرل کی گئی. فوری طور ویڈیو وائرل پہ ہو گئی. آج گو کہ بیکری والے کہا جاتے ہیں جو معافی تلافی مانگنے کی کوشش انہوں نے کی ہے, لکھ کر بھی دیا. لیکن سر یہ کیا رویہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان خریداری بھی نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا کسی جماعت سے ہے تو آپ چونکہ حق میں نہیں ہیں, آپ کے لیڈر اس کے, تو وہ شخص اگر خریداری کرنے آئے ہیں تو آپ سامنے سے اس طرح تذلیل بہرحال لہجہ اپنائیں گے؟ جی میں تو یہ بھی سنا کہ وہ فیک تھی, نہیں اوریجنل ویڈیو تھی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی گئی تھی, کچھ وہ اوریجنل ہے تھی. تو تصدیق ہوگی. اب وہ اور اگر یہ فیک نہیں تھی اور یہ صحیح تھی اور وہ بغیر پروٹوکول کے خود چل کے جا رہے ہیں, کئی چیزیں لے رہے ہیں اور کوئی اس قسم کی بات کر رہا ہے تو وہ قابل سزا ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے اس قسم کی. لیکن اس کے پیچھے اظہار کیا رائے ہے, کی آزادی سے بات نہیں کر رہے تھے آپ. اس کے پیچھے کیا ہے, اظہار رائے کی آزادی کے خلاف ہیں آپ. یہ خالی اظہار رائے نہیں ہے کہ اس نے یہ کہا. آزادی رائے جو ہے نا کسی کی تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دیتی. آزادی رائے جن ملکوں میں ادھر یہ کہا جاتا ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں سے آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے. درست. آزادی رائے کا مطلب یہ نہیں ہے میں سنیما میں بیٹھ کے بولوں بم اور سب لوگ بھاگنے لگ جائیں, وہ آزادی رائے نہیں ہے. آزادی رائے کی لمیٹیشن ہوتی ہے, وہ پرینک ہے, یہ اس سے زیادہ ہے. اور اس کے پیچھے جو وائرل کر رہا تھا وہ کون لوگ تھے اور یہ کس نے بنائی؟ اتنی تیزی سے کوئی چیز وائرل ہونا, اس کے پیچھے پوری ایک ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اچھا جملہ بولا, مجھے بڑا اچھا لگا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی اس کے پیچھے ہوئی ہے اور اس کی پوری تحقیقاتوں کے اس کو سزا ایسی ملنی چاہیے, معاف نہیں کرنا چاہیے. اچھا, لیکن اس طرح کا واقعہ کسی کے ساتھ پیش آیا ہے یا چیف جسٹس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, چیف جسٹس کی وجہ سے, کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان پورے پاکستان کی عزت ہے. وہ چیف جسٹس ہے یار, آپ اس کی اگر عزت نہیں کریں گے تو پھر باقی رہ کون جائے گا؟ یہ کوئی پولیٹیکل آدمی تو ہے نہیں. تو سر آنے والے چیف جسٹس کی بھی عزت کر لیں. بالکل کرنی چاہیے, بالکل کرنی آنے نہیں دینا چاہیے. احترام دینا ہے, اتنا ہی احترام دینا چاہیے, کوئی نہیں روک سکتا اس کو آنے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح کا ماحول ہو چکا ہے کہ جناب اپنے دشمن کو بس گریبان سے پکڑیں اور اس کو گالیاں دینا آپ شروع کر دیجئے, جو آپ کی نوجوانوں کو کن چکروں میں لگا دیا سر. سزائیں ہوں گی, کبھی اگلی بار کوئی ہمت نہیں کرے گا کرنے کو, اٹھا کے ڈال دیں جیل. اب یہ کسی کے ساتھ بھی ہو, صحیح, آپ ہمارے یہاں پر عمومی طور پر کسی کی بھی آپ تذلیل کرتے ہیں تو ظاہر مناسب رویہ نہیں ہے. دوسری بات, دیکھیے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بہت سارے فیصلوں کا ناقد رہا ہوں اس وقت سے جب وہ ہائی کورٹ میں تھے. صحیح, میں تنقید ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے آپ کو ایک ہیرو سمجھ رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب میں پورے پاکستان میں ویسے ہی گھوموں بغیر سیکورٹی کے, بغیر اس کے, تو میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھیں, ہمیں آپ پر شدید اعتراض رہا ہے اور ہوگا, لیکن اب وہ ماحول نہیں رہا. نہیں بغیر سیکیورٹی سر آپ اس کو پسند نہیں کرتے. نہیں, میں ایک بات کر رہا ہوں, دوسرے جو ہمارے ایم پی ایم این نے 4 گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہیں, لیکن چیف جسٹس پاکستان بغیر پروٹوکول گھوم رہا ہے. میں وہی آپ سے بات کہنا چاہ رہا ہوں نا. دیکھیے اس وقت پروٹوکول کے بغیر گھومنا اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب میں گھوم سکتا ہوں, وہ ماحول نہیں ہے.
یہ اچھی بات نہیں ہے پورے ملک دنیا میں خبر جائے کہ چیف پاکستان اپنے آپ کو اتنا وہ ابھی بھی ایسے ہی گھوم رہے ہیں، سیکیور فیل کر رہے ہیں وہ دیکھیں وہ ایسے ہی گھوم رہے ہیں، انہوں لیکن نے پہلے دن ہی جس دن چیف جسٹس بنے تھے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا مجھے صاحب نہیں بولا جائے، مجھے کوئی پروٹوکول نہیں دیا جائے، میں ایک عام جج کی طرح آتا ہوں. تو ایم پی ایم ایل اے بھی گھوم سکتے ہیں ایسے؟ ان کا شوق ہے، ان کا شوق نہیں ہے. لیکن دیکھیں نا وہ اپنی فیملی کے ایم ساتھ، ایل اے کا جو دیکھیں شوق ہے 4 گاڑیاں لے کے گھومنے کا، تو وہ تو نہیں ہے نا. دیکھیں اپنی فیملی کے ساتھ اگر وہ جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے، لیکن اور یہ ان کا بات بھی احترام سامنے ہونا رکھیں چاہیے. کہ دیکھیں کوئی بھی احترام ضروری ہے سر، احترام کے کوئی بغیر سیاستدان ہو، کوئی سیاستدان ہو، ہم ایسے بہت سارے سیاستدانوں کو جانتے ہیں کہ جو انہی حالات کی وجہ سے اپنی فیملی کو لے کر کسی پارک نہیں جا سکتے، بالکل کسی کھانا کھانے نہیں جا سکتے. کلچر سے تبدیل ہو گیا ہے سیاست کا ہمارے ہاں، درست ہے یہ بات. تو کس طرح کلچر آ گیا ہے کہ برداشت نہیں کر رہے، یہ برداشت کا سیاست تک رکھیں، کوئی خریداری کرنے آیا ہے، کوئی میت میں گیا ہے، کوئی شادی میں شریک ہوا ہے، یہ پہلے کوئی ایسا بعید نہیں نہیں تھا. علی. کل یہ قاضی فائدہ صاحب کی تعریف ایک قصیدہ پڑھنا شروع کر دیں گے کیونکہ ان کی روایت ہے، ان کی روایت ہے. یہ جس کو سوری ٹو سے وہ ڈیزل کہا کرتے تھے، آج ان کے ساتھ رحمۃ اللہ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، ان کی امامت میں نماز پڑھتے ہیں. تو یہاں پر کوئی بھروسہ نہیں ہے. کل یہ قاضی فائدہ صاحب کو کہنا شروع کر دیا ان سے اچھا تو آدمی کوئی تھا ہی نہیں اور ہم نے اس سے بہتر آدمی کوئی دیکھا نہیں ہے. تو میرے بھائی کوئی بھی آپ قدم اٹھاتے ہوئے کسی کی بھی تسلیل کرتے ہوئے نہیں، یہ تو دیکھیے میں اس لیے آپ دونوں سے سوال کیا کہ اوپر لیڈران، سیاسی لیڈران جو کچھ بھی کہتے رہے ایک دوسرے کے بارے میں، سیاسی جماعتوں پہ حملے کرتے رہے، لیکن عام لوگوں کا ذہن کیا ہو گیا ہے یہ، اسے اب درست کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بالکل اصل بات یہ سے درست کیسے کیا جائے. دیکھیں سزائیں، سزا دیں، سخت سزائیں دی جائیں، فوری سزائیں دی جائیں، اس میں معافی نہیں دی جائے تو یہ ہونا بند ہو جائے گا. اگر آپ پھر معاف کر دیں گے تو پھر ہوگا. کیوں کنٹمپٹ آف کورٹ بار بار ہوتی ہے؟ کنٹمپٹ آف کورٹ میں ہمیشہ آخر میں غیر مشروع معافی مانگ لیتا ہے آدمی، ایسی تیسی کرنے کے بعد وہ ان کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑتا ہے، وہ اس کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں. تو ایک دفعہ سزا ہو جائے، 2-3 آدمی اندر ہو جائیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں پھر کون کنٹمپٹ آف کورٹ کرتے ہوئے پاؤں لڑ دیں گے ان کے. اسی طریقے سے اگر کسی کی استحقاق ہے یا کسی کی عزت ہے، اس کی عزت کوئی نہیں کر رہا تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے تاکہ اگلی بار کوئی کرتے ہوئے سوچے. دیکھیے میں کیا ہے سر اس کا حل کیا ہے؟ لوگوں کو اس طرح ذہنیت کر دی گئی ہے، کیا تربیت اس دے کے دی علاوہ گئی کوئی ہے؟ حل نہیں ہے. دیکھیے ہم نے ہمیشہ اس کو آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی کی بات کر رہے سزائیں ہیں. ہونی چاہیے. دیکھیں میں اس حوالے سے دو باتیں بہت زیادہ ضروری ہیں. اول بات یہ تو پھر اس میں آپ اس کا مطلب وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ ٹویٹر پہ پابندی، فیس بک پہ پابندی کہاں سے آ گئی؟ جو لوگ کیسے رکیں گے؟ دیکھیں ایسے رکیں گے جو آدمی اس قسم کی بات کرے، ٹویٹر پہ کرے، فیس بک پہ کرے، پکڑ لیں اس کو پکڑے. قانون ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے، کہاں ایسا نہیں ہوتا. آپ پکڑیں اس کو، گرفتار کریں، جس کو چاہتے ہیں گرفتار کر لیتے ہیں پکڑ کے، ان کو بھی کریں گرفتار. ابھی چاہ رہے ہیں سر پابندیوں بغیر سزائیں کے نہیں ٹھیک ہوگا. دیکھیں ہم یہ بات کر رہے ہیں نا، پرویز مشرف دور کے اندر، پرویز مشرف دور کا جب ختم ہو رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا احمد رضا قصوری صاحب ایک وکیل ہوا کرتے تھے، بڑا پیس پارٹی کا تو بڑا ان کے ساتھ گہرا تعلق ہے. مشرف دور میں آپ کو یاد ہوگا وکلا تحریک کے دوران ان کے چہرے پہ پوری سیاہی کر دی گئی. صحیح ہے، اس وقت تو پی ٹی آئی نہیں تھی، صحیح ہے، ایک عمومی رویہ اس پوزیشن میں نہیں تھی، عمومی رویہ. اچھا جب کبھی بھی کوئی غلط کام ہو اس کے لیے کھڑے ہو جائیں اور حکومتی سطح پر جب اس کی مذمت ہو اور تمام سیاسی جماعتیں اس کی مذمت کرے، وہ بہتر نظر آتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر اس بات کو ذرا کنکلوڈ کروں. میں عام طور پر سندھ حکومت کا بڑا ناقد ہوں اور عام طور پر آپ کو معلوم ہے کہ سندھ حکومت نے جو کچھ کیا ہے وہ کیا ہے، لیکن سندھ کے وزیر داخلہ نے آج جس جرت کا اظہار کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں داد ضرور دوں. لنجار صاحب کا بالکل، انہوں نے آج تمام لوگ اختلاف نظر، میں کسی بات سے بھی اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن انہوں نے ایک شخص کے شاہنواز کے معاملات میں باقاعدہ یہ کہا کہ سندھ پولیس نے ان کو ماورائے عدالت قتل کیا ہے. یہ اتنا بڑا نہیں دیکھیں، اگر تفتیش کے بغیر ہی آپ وزیر ہو کر اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ پھر معطل کا تھوڑی بنتا ہے سر، ڈسمس ہوتا ہے. پھر دیکھیے میری بات سنیں نا، پھر تو ڈسمس ہوگا نا، معطل نہیں ہوگا. تو فوراً واقعے کے فوراً بات کر دیا تھا. سر آج بھی معطل نہیں ہے، وہ ڈسمس کر دینا چاہیے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ہی قتل کیا ہے، دیکھیے رپورٹ آ جائیے. علی دیکھیں تو پھر معطل جیل بھی جائیں گے. دیکھیں ہم ایک ذیلی بحث میں جیل بھی جائیں گے، ہم ایک ذیلی بحث میں جا رہے ہیں. بات کیا ہے کہ دیکھیں جو کام بھی قانون کے خلاف ہوا، صحیح ہے، ایک وزیر خود بیٹھ کر کہتا ہے ہاں ہوا ہمارے ہاں پر. یہ وہ بات ہوتی ہے کہ جب ہمارے ہاں کوئی چیز غلط ہو اور ہم اسے تسلیم کر لیں کہ یہ کام غلط ہوا ہے،
صحیح ہے. قاضی فائزہ صاحب کے جو بھی فیصلہ رہا ہو یہ قادیانیوں کے معاملات کے لیے مبارک کیس کے حوالے سے کچھ بھی رہا ہو, صحیح ہے, اس پر یہ ریئیکشن آیا نا. ہم وہ فیصلے پر اس کی تنقید کر رہے تھے, بے تحاشا ہم نے تنقید کی کہ جناب یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا, اور ہم نے اس پر بہت زیادہ اس کی مذمت کی. لیکن اس پر اگر ہم کسی کی تذلیل کرتے ہیں تو ہمیں اس کو بھی ٹھیک قرار نہیں دینا چاہیے. آج ہوا کیا, پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ, بہت سارے ویلاگرز, صحیح ہے, جو ان کے سپورٹر ہیں, وہ آج اس بیکری کے باہر کھڑے ہو کر باقاعدہ اس کی تشہیر کرتے رہے کہ جناب دیکھیے آج تو بڑا رش لگا ہوا ہے, آج تو سب کچھ ان کے سارے ڈونرز بک گئے. یہ کیا ہے؟ ایک طرف آپ کا سندھ کا وزیر داخلہ ہے, ہمارے لاکھ اعتراض کے باوجود بھی وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے. اچھا, یہ میں ناظرین کے لیے تھوڑا سا یہ بتا بھی دوں بیک گراؤنڈ اس خبر کا, کیونکہ یہ آج وزیر داخلہ سندھ ہیں ضیاء الانجار صاحب, انہوں نے کہا کہ عمر کوٹ میں توہین مذہب کے الزام میں ڈاکٹر شاہ نواز کو جعلی پولیس مقابلے میں قتل کیا گیا. واقعے میں ملوث پولیس افسران کے خلاف ایف آئی آر کا آرڈر کر رہے ہیں, اور انہوں نے بھی کہا کہ اس معاملے میں جو ملوث ہیں ان سب کے خلاف کارروائی ہوگی. ہمارے افسران اس میں ملوث ہیں, ان کے خلاف مقدمہ درج کروا رہے ہیں. اگر مقتول کی فیملی ایف آئی آر نہیں کراتی تو ریاست ایف آئی آر کٹوائے گی. یہ واقعہ, اور اس کے بعد اچھا یہ حالانکہ جو خاص طور پر سندھ پولیس کے امیج خراب بھی ہوا, ڈی آئی جی اور ایس ایس پی میر بخار سمیت ملوث افسران کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. حالانکہ آپ جانتے ہیں ایس ایس پی اور ڈی آئی جی کسی کے رشتہ دار بھی ہیں, ایک بڑی پوسٹ پہ لوگ موجود ہیں, اس کے باوجود ان کے خلاف کارروائی. اچھا, یہ کسی دباؤ کے تحت کارروائی کرنے پر مجبور ہوئی ہے؟ بات دباؤ ہو یا نہیں ہو, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اتنے طاقتور لوگوں کے سامنے بھی اگر آپ نے دیکھا سندھ کی عوام کتنی گئی ہے وہاں پر, کتنے بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں اس قتل کے خلاف. قانون کو عمل میں آنا چاہیے تھا. اگر کسی نے کوئی بھی توہین مذہب کیا ہے تو اس پر قانون کو عمل کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ پولیس افسران نے, اگر وہ اتنے ہی بہادر ثابت ہو رہے تھے, وہ کہتے تھے کہ جناب یہ قتل ہم نے کیا ہے اور ہم اس کو مانتے. وہ کہہ رہے نہیں یہ تو ماورائے عدالت قتل, انہوں نے کہا یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے اس پہ یہ ہو گیا. یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرے جھوٹ کو نہیں بول سکتے. میں لاکھ اعتراض کرتا ہوں, میں نے کہا نا میں سب سے بڑا ناقد ہوں سندھ حکومت کا, صحیح ہے. میں جتنے پروگرام کرتا ہوں سندھ حکومت کے خلاف, شاید نوید بھائی ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں, لیکن ایک قدم اگر وہ آگے بڑھ کر یہ بات کر رہے ہیں, کیا یہ غلط ہو رہا ہے؟ اور اس میں طاقتور لوگ ملوث ہیں کہ بھائی ماورائے عدالت قتل نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ سیاسی بنیاد پر ہو چاہے وہ مذہبی بنیاد پر ہو. ماورائے عدالت قتل کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں پر اس شہر میں جہاں ہم رہتے ہیں یہاں ہم نے ہزاروں لوگوں کے ماورائے عدالت قتل دیکھے ہیں. ہم اسی طرح اس کی مخالفت چاہتے ہیں. دیکھیں ہیں تو اس پہ بھی پارٹی کا ایکشن کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی آپ کو ہر ماورائے عدالت قتل, اس شہر میں جو کچھ بھی ہوا, اس صوبے کے اندر جو کچھ ہوا, اس ملک کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے, ماورائے عدالت کوئی بھی کام تسلیم نہ کیا جائے اور اس کی مخالفت کی جائے. میں سمجھ رہا ہوں صرف مجھے اس نقطے پر میں ان کی حمایت کر رہا ہوں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. بہترین بات کی انہوں نے, میں اس کی حمایت کرتے ہیں آپ بھی, حمایت بھی کرتا ہوں. اور دیکھیں کہیں نہ کہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہیں نہ کہیں ہم کو لکیر ڈرا کرنی پڑتی ہے. آج جو انہوں نے لکیر ڈرا کی ہے, اگلی بار اس طرح کرتے ہوئے جب دیکھیں گے اتنے بڑے بڑے پولیس والے جیل میں ہیں اس کیس میں, تو نیچے کے لوگ نہیں کریں گے. دوبارہ کسی کو ساتھ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. سزائیں بہت ضروری ہے, اس لیے میں کہتا ہوں سزائیں ضروری ہے. اچھا جی, خبر شامل کریں. خاص طور پہ وزیر خزانہ صاحب کا بیان, ٹیکس نہ دہندگان کے پر ایسی پابندیاں لگائیں گے کہ وہ بہت سے کام نہیں کر سکیں گے. وزیر خزانہ ہیں محمد اورنگزیب صاحب, انہوں نے کہا کہ حکومت اب نان فائلر کی اصطلاح ختم کر رہی ہے اور ٹیکس نہ دینے والوں پر ایسی پابندیاں لگائیں گے کہ بہت سارے کام وہ نہیں کر. یہ امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیا ہے محمد اورنگزیب صاحب نے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت کے پاس لوگوں کے طرز زندگی کا ڈیٹا موجود ہے, کس کس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں, کتنے بیرون ممالک سفر, سب معلومات ہیں. آپ سے میں پہلے جاننا چاہوں گا انیس منصوری صاحب کہ حکومت کے پاس لوگوں کے طرز زندگی کا ڈیٹا موجود ہے. بالکل موجود ہے, اور ڈیٹا موجود ہے تو سر اب تک کس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب نان فائلر کی اصطلاح پوری دنیا میں سے پاکستان کے اندر ہے, ایک ہی آدمی ہوتا ہے تو ٹیکس دیتا ہے یا نہیں دیتا. یہ نان فائلر کیا ہوتا ہے؟ جب ڈیٹا آج کل کے دور میں ہر شخص کا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہوتا ہے, ہر شخص کہیں نہ کہیں پر کسی نہ کسی صورت میں کہیں نہ کہیں اس سافٹ ویئرس کے ذریعے, مختلف ڈیجیٹل ذرائع کے ذریعے پورا کنیکٹ ہے. اب ایسی صورتحال میں میرے بھائی یہ نان فائلر, ہم تو پہلے دن سے مذاق اڑاتے ہیں اس کا, یہ نان فائلر کیا ہوتا ہے بھائی؟ یا تو فائلر مطلب جو ٹیکس دیتا ہے وہ ہوتا ہے, یا ٹیکس نہ دینے والا ہوتا ہے. نان فائلر نام کی تو کوئی چیز ہوتی نہیں. اور جب آپ کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے تو اسی سے ٹیکس ریڈکشن ہو جاتی ہے. ہمیں اس میں کہنے کی ضرورت تھوڑی پڑتی ہے کہ بھائی یہ ٹیکس کیسے گیا, میرے پاس کتنی گاڑی ہیں, کتنے بنگلے ہیں, وہ آپ کیوں پوچھیں گے بلا کر؟ اس آپ کو تو پاس ڈیٹا ہوگا آلریڈی. ڈیٹا ہوتا ہے نا. اب ہمارے یہاں پر دے رہا ہے درست ہے یا صرف اس کو سیاسی بیان سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں, یہ بہت اچھا ہے, اور یہ ایک ایک چوڑی انہوں نے کسی ایسا ایسا, یہ کافی دنوں سے چل رہا تھا کہ یہ ہوگا. لوگ سمجھتے تھے مذاق ہوگا,
ہوگا ہی نہیں. اور جیسے پہلے دفعہ بہت لوگوں نے کوشش کی لیکن نہیں کر پائے. لیکن یہ خالی آئی ایم ایف کی شرط نہیں تھی, یہ سویلائز دنیا میں رہنے کا طریقہ ہے. آپ کو اپنے سال بھر کے ٹیکس, انکم ٹیکس سے وہ گوشوارے داخل کرنے ہوتے ہیں کہ آپ نے سال میں کتنا کمایا, کتنا آپ کا نقصان ہوا, آپ نے وہ کرنا ہوتا ہے. یہاں کروڑوں روپے لوگ کے پاس ہے, کماتے ہیں, اور یا تو کہہ دیتے ہیں کہ جی میں لاس میں ہوں, یا جمع ہی نہیں کرتے. اب ان کو نان فائلر کہا ہے, میں نے کہا تھا نان فائلر آنے والے وقت میں ایلین بن جائیں گے. اب یہ باہر جا کے دکھائیں, ایئرپورٹ سے نکل نہیں سکتے. آپ یورپ جائیں, امریکہ بولیں گے اب تو اب جیسے وہ ان کا آئی ڈی کارڈ ماریں گے تو وہ فائلر آئے گا ہی نہیں, کیونکہ وہ ٹیکس جمع ہی نہیں کیا. بولا آپ کے, اور ٹیکس کو نہیں جمع کر سکتا جس کی 3 لاکھ یا 4 لاکھ سے کم سال کی انکم ہو. تو بولے اتنے کا تو ٹکٹ ہے, آپ جا رہے ہیں یورپ گھومنے, آپ تو غریب آدمی ہیں, آپ کیسے جا رہے ہیں, کہاں سے آئے؟ تو جاگیرداروں کو گاڑی کیسے خریدنے لگے کا اتنا مزہ کا خیر ایک رول تھا اس ملک میں کہ آپ نان فائلر ہیں, آپ کو گاڑی خرید لیں, آپ 1.5% زیادہ دیں, جی 1.5% زیادہ دیں, آپ گاڑی خرید لیں, اور فائلر 1.5% کم دے. اور بھائی آپ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ جب آپ فائلر ہی نہیں ہے, آپ کا انکم ہی نہیں ہے, تو آپ 50 لاکھ کی گاڑی خرید کیسے رہے؟ یہ کہاں سے ہے؟ 5 لاکھ کی تو انکم نہیں ہے سال کی. تو اب وہ گاڑی بھی نہیں خرید سکتا, وہ مجھ سے باہر بھی نہیں جا سکتا. سر اس پہ انویسٹ نہیں کرتا, اسٹاک ایکسچینج میں کروڑوں روپے انویسٹ کیے ہوئے نہیں, تو اس میں اور وہ فائلر ہی نہیں آدمی. اس میں منظور صاحب ذمہ داروں جاگیرداروں کا بھی ڈیٹا ہوگا حکومت کے پاس؟ کہاں, سب کا ہوگا نہیں ہے. اور یہ جس کے پاس نادرا کا شناختی کارڈ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ تحقیق کر لیجیے, جس کے پاس نادرا کا شناختی کارڈ ہے اس کا ڈیٹا وہاں موجود ہے کہ کتنا اس کے موبائل کا بل ہے, کتنے موبائل ان کے پاس ہے, کتنی گاڑیاں, نہیں صبر کریں, کتنی گاڑیاں ان کے پاس ہے, کتنے موبائل ان کے پاس ہے, کتنی وہ اسکول کی فیس دے رہے ہیں, کتنی دفعہ انہوں نے ٹریولنگ کی, یہ سارا ڈیٹا نادرا میں ان کے آئی ڈی کارڈ سے آ رہا ہے. وہ کہے گا میں ذمہ دار ہوں. میں آپ کو جواب دیتا ہوں, میں آپ کو سرکاری جواب دیتا ہوں, آپ چھوڑیے سب بات. پرسوں نیب نے ایک رپورٹ جاری کی, اور رپورٹ یہ جاری کی کہ کراچی سے لے کر سکھر تک 1,80,000 ایکڑ زمین, کتنی, 1,80,000 ایکڑ زمین جو کہ محکمہ جنگلات کی تھی, اس پر طاقتور لوگوں کا قبضہ ہے یا تھا صحیح نا. پھر اس کے بعد کیا کیا نیب نے وہ معلوم ہے آپ کو. اب آپ سوچ, طاقتور لوگ کون تھے سر وہ جو لوگ برسر اقتدار ہیں. ہاں صحیح ہے, مطلب ہم تو کوئی ڈھکی چھپی رکھتے ہی نہیں ہے نا, جہاں اچھا کام کریں گے اچھا کہیں گے, جہاں غلط کریں گے وہاں غلط کہیں گے. اس سے کہیں زیادہ ہے, اس سے کہیں نہیں, میں آپ کو جو ستار ہوں, آپ کا سوال خالی ایک جگہ, اگر پورے ملک میں جائے, ارے بھائی آپ کے سوال کا جواب, آپ ناراض نہ ہوں, نہیں, اس سے کہیں زیادہ. رپورٹ سندھ کی تھی, آگے بھی ہوگا. سندھ کی ہی نظر آتی ہے نا. اچھا, آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں نا. اچھا آپ مجھے بتائیے, آپ نے زمینداروں جاگیرداروں کی بات کی نا, تو پنجاب میں بھی برسر اقتدار لوگوں کا قبضہ ہے زمینوں پہ. ہاں میں وہی بتا رہا ہوں نا. اتنی تو نہیں ہوگا. اب آپ میری بات تو سن لیجیے نا, جب آپ کے پاس زمینوں کا ڈیٹا ہی صحیح طور پہ موجود نہیں ہے کہ کس کے پاس کون سی جگہ موجود ہے, کس کی کتنی جگہ موجود ہے. اب آپ ذرا سے مثال لے لیجئے, ایک بڑے مشہور, ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں ہے. بھائی اگر نہیں ہے, زمین کا نہیں ہے نا, جو خرچ کر رہے ہیں وہ تو نادرا کا ہے, وہ ملک سے باہر تو اپنے شناختی کارڈ پہ اپنے پاسپورٹ پہ جا رہے ہیں. زمین کا ڈیٹا نہیں ہے تو کتنی گندم بکی, کتنی گندم آئی, کہاں سے کیسا گیا پیسہ, کس نے استعمال کیا, اس کا ڈیٹا ہی موجود نہیں ہے, تو کہاں سے دیں گے وہ. تو بھائی جب وہ ملک سے باہر جائیں گے یا گاڑی خریدیں گے, ان سے پوچھیں گے نا کہ آپ کیسے خرید رہے ہیں, آپ کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے. بابا میں زمیندار ہوں. ہاں زمیندار ہیں, تو پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ تو کہہ رہے ہیں زمین ان کے نام پہ ہی نہیں ہے. نادرا ہر چیز دیکھ رہا ہے. دیکھیں آئی ڈی کارڈ آپ کا ایک ایک چیز میں نظر ہے, آپ کے موبائل کا کتنا بل ہے, کتنا مہینے میں چارج کرتے ہیں, یہ تک ان کو پتا ہے. سر وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی میرے دادا کے نام پر یہ زمین ابھی تک ہے, ہم نے اپنے نام منتقل نہیں ہوئی, تو پھر آپ نے سال میں کتنا ٹیکس دیا؟ بولیں گے جی وہ تو ٹیکس تو 50,000 دیا, انکم ہی نہیں ہے. پھر آپ کیسے جا رہے ہیں باہر, کیسے گاڑی خرید رہے ہیں؟ پھنس جائیں گے لوگ. اب وہ آزادی کا ٹائم ختم. ٹیکس کہاں سے آ گیا ان پہ, زمینداروں پہ ٹیکس کہاں لگا ہوا ہے؟ سر میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اب میں اگر بہت سارے حقائق بتاؤں گا نا جو اس وقت ٹیکس کی باتیں کر رہے ہیں, اب وہ کہا کہ جناب ہم ایلیٹ پر ٹیکس لگا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو جن کا گریڈ 19 سے 21 کے درمیان ہے, صحیح ہے, ان سب کی جو ٹیکس ہے وہ کم ہوا ہے, اور جو نیچے کا اسٹاف ہے اس پر ٹیکس بڑھا گیا ہے. صحیح ہے, ذرا سا آپ ڈیٹا کو چیک کر لیجیے نا کہ آپ کو سب حقائق پتہ چل جائیں گے جناب یہ ہو کیا رہا ہے. یہ جتنے بھی ہمارے ہاں پر زرعی ٹیکس لگانے کی بات کر رہے ہیں, کیوں آصف علی زرداری صاحب کو کہنا پڑا کہ ہمارے لوگوں کو ذرا سمجھنا پڑے گا کہ ٹیکس کس پر لگے گا, کوئی نہیں دے رہا ٹیکس. اور زرداری صاحب کیوں بار بار یہ بات دہراتے ہیں کہ میں ذمہ دار ہوں؟ انہوں نے زمینداروں کو کہا اور کس لفظ استعمال کیا کہ جناب بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, ظاہر زمین کوئی کم دیتی ہے, کوئی زیادہ دیتی ہے, کہیں پانی ہے کہیں نہیں ہے, کہیں صرف بارشوں سے مسئلہ ہوتی ہے. اگر دیکھیں فائلر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پروفٹ بتائیں, آپ لاس ہی بتائیں گے کہ بھائی
कैद पड़ गया या सलाब आ गया, मैंने कमाया नहीं, तो इतना लॉस ही मेरे बताते पास हो हैं, गया। हमारे यहाँ ज्यादा लॉस ही बताते हैं हाँ, लोग। तो लॉस बताते हैं, तो फिर जब घूमने जाएंगे बोलेंगे फिर पैसा कहाँ से आया, ये बताओ कौन ना। पूछेगा सर? ये हो रहा है, आप बात को समझने की कोशिश करें, आप कहीं और ले जा रहे हैं। ये होने ये नहीं, जा रहा हुकूमत है, करेगी, 5 चीजें पर पाबंदी लगाई, हुकूमत करेगी ये सब जी, कुछ, हुकूमत करेगी। और हुकूमत के लोग ये कर रहे होंगे, उनको पकड़ भी लेगी। उनका डेटा ही जमा नहीं हुआ, डेटा अरे ही जमा नहीं यार, किया। ये अब आप देख लेंगे ना, यही माइंड सेट है हमारे पाकिस्तान, ये हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। डेटा अब जमा जब नहीं होने जा रहा किया, है, डेटा जमा नहीं किया, भाई मेरी नादरा अर्ज खुद ये तो है। खुद डेटा जमा कर रही है, पर नादरा नहीं उसको कर खाली सकती। FBI से मुंसलिक किया है, खत्म बात, ये हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, एक इंटरेस्टिंग खबर शामिल कर लें। लेबनान इसराइल जंग रोकने के लिए आलमी कुव्वतें सरगर्म हुई हैं और 21 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़ दी है जी अमेरिका और फ्रांस ने। अब ये क्या, किस तरह देख रहे हैं इसको आप नवाज़ साहब? लेबनान इसराइल जंग रोकने के लिए आलमी कुव्वतें जो सरगर्म हुई हैं, वो चाहती हैं कि जंग बंदी हो जाए, और ये तजवीज़ अमेरिका फ्रांस ने दी, बहुत सारे दीगर ममालिक ने भी हाँ की है, हिमायत की है। देखिए, इट्स टू लेट ना, पूरा गाजा ख़त्म कर दिया उन्होंने, अब ये लेबनान को गाजा बना रहे हैं, रोज़ फायरिंग होती हैं, रोज़ बम गिरते हैं, 400-500 रोज़ मरते हैं, खंजरात में तब्दील कर रहे हैं, पहले खंजर था और लेबनान को। अब जब वो तबाह करते हैं तो बोलने वो हमारे वो 100 आदमी छोड़ दो और हम वो कर देते हैं बंद, वो ये बहुत पहले करना चाहिए था। अब जब कर रहे हैं, उधर कुछ बचा ही नहीं है, वो किस बात में जंग बंदी वो कर रहे हैं। और वो इतने ही अच्छे होते ना, तो वो इसराइल के खिलाफ जितनी करारदाद आती है उसको वीटो नहीं करते, दुरुस्त। उसको वीटो कर देते हैं। इसको हम इस इजलास में सिवाय टर्की के और रशिया के और एक आध ममालिक के किसने मजम्मत की? हमारे वजह ने उस तरह मजम्मत की जिस तरह वो कर रहे हैं। इजराइल में खिताब नहीं देखा आपने, क्या शानदार बात की। आप वो तो खुद कह रहे हैं यार, मुझे बड़ी खुशी हुई, टर्की के वज़ीर ने बहुत अच्छा बोला, मैं खुद तालियां बजा रहा था बैठ के। भाई वो बातें तुम भी कर सकते थे ना, मुझे नहीं होंगी, IMF से लेना था, बहरहाल मैं उस पर उधर नहीं जाना चाहता। पूरी दुनिया को जितनी मजम्मत करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की। पूरी दुनिया इसका जवाब देंगे हर हुक्मरान जो उस वक्त मौजूद हैं। जो कुछ भी कत्ल गाज़ा में हुआ है या जो लबनान में हो रहा है, ये बहुत बड़ा जुल्म है और इसका हिसाब तो देना होगा। क्या कहेंगे अनीस मंसूरी साहब? लेबनान इसराइल जंग रोकने के लिए जो आलमी कुव्वतें सरगर्म हुई हैं, तजवीज़ दी है कि 21 रोज़ा जंग रोक दी जाए, और ज़ाहिर है अमेरिका, फ्रांस, दीगर ममालिक साथ हैं, हिमायत कर रहे हैं कि जी ऐसा होना चाहिए। अली, जब अब ये बात कर रहे हैं, इस वक्त 355 दिन हो चुके हैं इस लहर को चले हुए। 10 दिन के बाद 1 साल मुकम्मल हो जाएगा, यानी 7 अक्टूबर को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। जुल्म और बर्बरियत की ये इंतहा मचाते हुए करीबन 1 लाख के करीब लोग अब तक इस पूरे मामले में 1 लाख मुसलमान, बच्चे, औरतें और ये सब मिलाकर आप देखिए तो शहीद हो चुके हैं। अब तक अगर आप इसकी मिसाल लीजिए तो तकरीबन 50 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। उस वक्त क्यों इनको ख्याल नहीं आ रहा? मैं जो बाइडन की स्पीच सुन रहा था और वो कह रहे हैं कि इज़राइल को हर सूरत में अपने दिफा का हक हासिल है। वो ये चाहते हैं कि जनाब फ़लस्तीन को नहीं है, इज़राइल को जितना चाहे वो जितने जुल्म और बर्बरियत मचाए वो मचा सकता है। वो आपके तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ सकता है, आपके घरों को, आपके हॉस्पिटल्स को, आपके स्कूल्स को, आपके कब्रिस्तान को, हर जगह को पर वो निशाना बना सकता है। उसको इजाज़त हासिल है। तो मेरे भाई अमन ऐसे सर नहीं होता। वो दौरा चाह रहा है दुनिया का। सर ये एक तो मुस्लिम उम्मा कहाँ है, 58 ममालिक, फिर वो एक फ़ौज बनाई गई थी 38 ममालिक 39 की, सर वो कहाँ है? सो रही है, मैं तो ये बोलूँगा सो रही है। और इतना बड़ा ये गुनाह भी कर रहे हैं, साथ साथ इतनी बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं उनके साथ। ये अगर इनके बजाय ये चाइनीज़ होते, जैपनीज़ भी मर रहे होते तब भी आवाज़ उठानी चाहिए थी। तो मुसलमान मर रहे हैं यार एक तरफा, ये दौरा चल रहा है। क्या कौमी वो सलामती कौंसिल से करारदाद पास करा कि यही फ्रांस, अमेरिका अगर हो जाए तो ना रशिया को इतराज़ देना, चाहने को इतराज़, ये इतराज़ करते ना तो कल करारदाद नहीं पास करके जंग रोक सकते, इसराइल पे पाबंदी नहीं लगा सकते। उम्मा क्या कर रही है? जा रहे हैं उसको, मुस्लिम उम्मा क्या कर रही है सर? वो तो दुश्मन है आपके, वो तो ये करेंगे। मुस्लिम उम्मा क्या कर रही है? अपने मफादात के लिए हर वो आदमी सो रहा है सिवाय टर्की के। उसने बात की, उसको सलाम मैं पेश करता हूँ, और यमन के जो कर रहे हैं सर, बाकी सब शहबाज शरीफ को भी सलाम पेश करें। नहीं, आप टर्की को ये भी तो बोले ना कि वो सारी तिजारत इजराइल से बंद कर दे। हाँ कर दिए, ये तो बहुत पहले कर दिए उनके इतना से भी किए तमाम प्रोडक्ट। मैं आप यार हमें पता होता नहीं है ये बात। सर आप पता कर लें, आप पता कर आप लें। सुने तो, अभी सुने तो मुस्लिम तमाम उम्मा ने बंद कर दी। पूरी प्रोडक्ट निकाल के रोड पे उन्होंने फेंक दी। इसराइली प्रोडक्ट किसने कहा उसे? हमारे सफारती ताल्लुकात। हमारे यहाँ भी बंद होगी सब। हमारे यहाँ इसराइल से थी नहीं तो नहीं, क्या ये बंद जो होती? कंपनीज जो मल्टीनेशनल, कहाँ उनकी सर, प्रोडक्ट आप- उसका नवेद भाई, बाइकाट करते हैं लोग, करते हैं थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत नहीं बहुत करते हैं।
آپ کے سامنے میں تو بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے لوگوں نے خوب پینے سے انکار کیا. دیکھیے ان ساری باتوں کے باوجود اب اگر ہمارے اندر اتنی غیرت نہیں ہے, ہم نہیں کر رہے اور پی رہے ہیں, تو پھر یہ ہماری آپ یہ بات دیکھیں کہ ٹرکی نے سفارتی تعلقات اپنے ختم نہیں کیے. ٹرکی نے تجارتی حجم ان کا اس سال اسرائیل کے ساتھ بڑھ گیا ہے. اب غلط بات نہیں ڈیٹا چیک کریں, ڈیٹا چیک. آپ کے پاس یہ موبائل موجود ہے, آپ چلیں جی یہ پروگرام کی بات چیک کر لیں گے. پروگرام کا اور اسرائیل کے درمیان تجارتی حجم کتنا ہے ابھی دیکھ لیجئے. پروگرام کا وقت جو ہے قلت ہے, آخری 1 منٹ رہ گیا ہے, اور جاتے جاتے ایک خبر ہم شامل کر لیں. برطانیہ کی خبر ہے, اور ظاہر آنا جانا بہت زیادہ ہے. ہمارے نوید زبیری صاحب کا پھر ان کی پسندیدہ اداکارہ بھی آج کل وہی ہیں, حریم شاہ کی بات کر رہا ہوں سر میں. انہوں نے برطانوی سیاست میں قدم رکھ دیا ہے, اور وہ چاہتی ہیں کہ برطانوی پارلیمنٹ کی رکن بننے کا ان کا ارادہ ہے. لبرل ڈیموکریٹکس کے ذریعے وہ قدم رکھ رہی ہیں سیاست میں, اور وہاں وہ کیا کرنے گئی ہوئی ہیں, LLB کر رہی ہے وہاں سے. سر ظاہر پڑھے لکھے اداکارہ ہیں, آپ پسند کرتے ہیں انہیں, کیا کہیں گے؟ اللہ ہی مالک ہے برطانیہ کی سیاست کا. اگر وہ سیاست میں داخل ہو رہی ہے, پڑھی لکھی لڑکی نوجوان, اگر اظہار مذاق آپ نے یہ لیا ہے, اظہار مذاق نہیں, LLB کر رہی ہیں. اگر دیکھیں پڑھنا تو اس کا آگے, اگر اچھی بات نہیں کہ پڑھنا اچھی بات ہے, سیاست میں قدم رکھنا بری بات ہے. دیکھیں ادھر سیاست میں اس قسم کے لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ کس قسم کی خاتون کیا الزام لگا رہی ہیں؟ پبلک سٹی اسٹرنتھ ہے. اور کس قسم کی خاتون نہیں, آپ نے جو بات کی پوری کریں سر. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ڈسکس کر رہے ہیں, یہ وہ کرنا چاہتی تھی وہ کر دیا اس نے. مطلب کوئی اگر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری تعلق رکھتے تو سیاست اس کا حق نہیں ہے کہ وہ جا سکے. آپ سے بھائی بالکل ہے, اس کی جو مرضی ہے. کنگنا رناوت وہاں بن گئی اسمبلی ممبر, کچھ نہیں ہے. ہمارے یہاں کمل بھی بنی تھی. ہاں وہ تو ان کا تو بس نہیں چلتا, اگر پی ٹی آئی کی حکومت رہتی تو شاید بن بھی جاتی. یہ صحیح کہا, اس ملک میں چانس ہے ان کے بننے کے. اگر پی ٹی آئی سے ٹکٹ مل جائے وہ بن جائیں گی, وہاں کوئی چانس نہیں ہے. اچھا بہرحال میں ابھی وہ بات کر رہا تھا. چلیں جی, بہت شکریہ آپ دونوں کا. ایک منٹ سر آف دی ریکارڈ دکھا دیجیے گا. 2.33 بلین ایکسپورٹ, صحیح ہے, کس کی ہے؟ اسرائیل کی ٹرکی کو, صحیح, اور ٹرکی کی اسرائیل کو ہے 7 بلین ڈالر. 7 بلین چلیں جی, اسی نقطے کے ساتھ کہ مسلم امہ کہاں سوئی, سوچ سے کر لیجیے گا, مسلم امہ کہاں سوئی ہوئی ہے, اس نقطے کے ساتھ کہ جناب جو کچھ بھی ہو رہا ہے ظلم بربریت مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے, مسلم امہ کہاں ہے, ایسے میں کیوں آواز نہیں اٹھاتے؟ صرف پاکستان کی طرف سے ایک ہلکی سی آواز ضرور اٹھتی ہے, بلکہ ایک توانا آواز اب تو کہہ لیجیے, خاص طور پر کشمیر بھی جس طرح ہم بولتے ہیں, کوئی اور نہیں بولتا مسلم ملک. یہ بھی ایک سوال نشان ہے کشمیر اور فلسطین کے معاملے میں کہ باقی مسلم امہ کیوں خاموش ہے. آج تک اتنا ہی, اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کے بعد